الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی معزز ناظرین، ہمارا درس قرآن اس کے دروس کنٹینیو ہیں، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جب تک زندگی نے ساتھ دیا ہم قرآن مجید کی تفسیر وہ پڑھتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو ابھی ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، اللہ ایمان والوں کا ولی دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف، تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے رفیق طاغوت ہیں، شیاطین ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکالتے ہیں ان کو یعنی کافروں کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مختصر ترجمہ تھا، اور ترجمے کے بعد ہم ان آیات مبارکہ کی کچھ تفسیر کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کارساز ہے ایمان والوں کا، اللہ ولی، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ دوستی نبھانا، ولایت کرنا، جب اس نے دوستی کا خود دعویٰ کر دیا ہے تو اس کا حق بنتا ہے۔ تو ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ ولی کا معنی ہوتا ہے رفیق، ولی کا معنی ہوتا ہے کارساز، ولی کا معنی ہوتا ہے مددگار۔ تو اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، کارساز ہے، ایمان والوں کا رفیق ہے، ایمان والوں کا مددگار ہے، اور مدد اپنی نبھائے گا، دوستی نبھائے گا۔ ولی کا معنی ہم ساجن بھی کرتے ہیں، اللہ ایمان والوں کا ساجن ہے، اللہ ایمان والوں کا سجن ہے، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اور اس نے مدد کیسی کی؟ فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالے گا ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف۔ یخرجہم، کیسے نکالے گا؟ اس کے نکالنے کا انداز کیا ہے؟ اس نے ایمان والوں کو ایمان دینے کے لیے اسباب پیدا فرمائے، ایمان دینے کے لیے اس نے نبی بھیجے، ایمان سمجھانے کے لیے انبیاء کی مستند جماعت بھیجی، ایمان سمجھانے کے لیے کتب بھیجی، ایمان سمجھانے کے لیے انبیاء کے وہ رفیق اور صواحب بنائے، وہ ساتھی بنائے جو انبیاء کی تعلیمات کو سینے سے لگا کر مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر ایمان پر کمپرومائز نہیں کیا، ایمان پر سودے بازی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اسباب پیدا فرما رہا ہے، یخرجہم، ایمان والوں کو نکالنے کے لیے، کس سے؟ من الظلمات، تاریکیوں سے، تاریکیاں کئی اور ایمان ایک۔ من الظلمات، کئی ظلمات، کئی تاریکیاں، تاریکیاں کئی، نور، نور واحد، اس کو صیغہ واحد میں ذکر کیا، نور ایک، تاریکیاں کئی۔ وہ کیسے کئی تاریکیاں؟ کفر کی تاریکی، نفاق کی تاریکی۔ اسی طرح فرمایا کہ کفر کے اندر کئی اقسام ہیں، وہ سب تاریکیوں کے اندر شامل ہیں۔ گناہوں کی تاریکیاں، اسی طرح شکوک و شبہات کی تاریکیاں۔ تو اللہ ایمان والوں کو ان شکوک و شبہات سے، ان کفریات سے، ان نفاق کی اقسام میں سے، گناہوں میں سے نکالنے کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، تاکہ ایمان والوں کو کفریات سے نکال کر نور عطا فرمائے۔ وہ ایمان کا نور ایک ہے، تو ایمان کا نور ایک، کفر کئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایمان ایک ہی ہے، اور ایمان کے بالمقابل کئی چیزیں ہیں جو انسان کو تاریکیوں میں لے جاتی ہیں۔ تو اللہ نے یہ انتظام فرمایا، تو فرمایا میں تمہارا دوست ہوں، تمہاری دوستی کا حق ادا کر رہا ہوں، انبیاء بھیج کر، کتب بھیج کر، انبیاء کی تعلیمات عام کر کے، انبیاء کے ایسے رفیق اور دوست بنا کر میں دوستی کا حق ادا کر رہا ہوں کہ تمہیں کفر و نفاق، گناہ اور تاریکیوں کی دلدل سے نکال کر نور ایمان عطا کر رہا ہوں۔ فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں، اللہ کے منکر ہیں، کفر پر ہیں، فرمایا ان کے رفیق، ان کے مددگار، ان کے دوست،
ان کے ساجن فرمایا وہ طاغوت ہیں۔ طاغوت کی تفسیر ہم نے کل پڑھی تھی۔ طاغوت اور سردار جو کہتے ہیں جو زبردستی قوم پر مسلط ہو جائے اور مسلط ہو کر قوم کو اپنے ماتحت کر لے، وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ یہ طاغوت ہر وہ چیز ہے جو حق کی راہ میں مانع ہو، حق کی راہ میں رکاوٹ ہو، وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ تو فرمایا طاغوت ان کے دوست ہیں، وہ ان کو کفر کی طرف لے جائیں گے، وہ ان کو ظلمات کی طرف لے جائیں گے، وہ ان کو نفاق کی طرف لے جائیں گے، وہ ان کو کفریات کی طرف لے جائیں گے۔ تو فرمایا یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ایمان کا نور کھینچ لیں گے، ایمان کے نور سے ان کو ظلمات کی طرف لے جائیں گے، کفریات کی طرف لے جائیں گے، نفاق کی طرف لے جائیں گے، کیونکہ ان کا کام بھی یہی ہے۔ وہ اپنی دوستی نبھائیں گے، اللہ اپنی دوستی نبھا رہا ہے، اللہ نور ایمان عطا کر رہا ہے، اور طاغوت نور ایمان کو چھین رہے ہیں، نور ایمان کو ختم کر کے وہ کفر کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ فرمایا پھر سن لو، اگر تم نور ایمان سے بھاگو گے، طاغوت کے ساتھ دوستی لگاؤ گے، میرے ساتھ تمہارا کنیکشن ختم ہو جائے گا، میرے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا، پھر جس تعلق کی بنیاد پر میں تمہیں کامیاب کروں گا وہ تعلق ختم ہو جائے گا، وہ تعلق نہیں رہے گا۔ تو فرمایا کہ پھر اس تعلق کی بنیاد پر میں تمہیں کامیاب کروں گا، لیکن تعلق رہا نہیں، اس لیے فرمایا اولئک اصحاب النار، اب میں تمہیں آگ میں ڈالوں گا، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے۔ تو جو لوگ کفر کے ساتھ، کفریات کے ساتھ رہیں گے، طاغوت کی دوستی میں رہیں گے، فرمایا آگ میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی مصیبت سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنی دوستی کے ساتھ وابستہ رکھے اور ہمیں اس دوست کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ علیہ توکلنا وهو رب العرش العظیم۔